السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم پرواز سمیع بصری کالم کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے کل جو میں نے گزارش کی تھی آپ نے اس پر عمل کیا اور آپ نے سبسکرائب کیا اور شیئر بھی کیا، لائک بھی کیا اور بہت سے کمنٹس دیے، لیکن آپ کی رائے مجھ تک نہیں آئی۔ اپریشیٹ تو آپ کرتے ہیں، اس کی بڑی مہربانی۔ تو آج بھی جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب کر لیں، پھر اس کو سننے کے بعد لائک کر لیں اور اپنی تجویز ضرور دیں، رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آج ایک تو کچھ اپنے مقامی باتیں ہوں گی، لیکن کچھ عالمی منظرنامہ جو ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بجلی کا بحران ہے اور بجلی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ کل رات بھی یہی ہوا۔ کل ویسے طوفان بعد و بارہ بہت تھا اور اسلام آباد کی سڑکوں پر درخت جو گرے ہیں وہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے، اور شدید قسم کی طوفانی بارش تھی۔ تو الحمدللہ کوئی ایسی کیجولٹی نہیں ہوئی، لیکن کیجولٹی ہوئی ہے درختوں کی۔ تو کئی درخت تو ابھی تک سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں جس سے راستے بند ہیں۔ اندرونی راستوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مین شاہراہیں جو ہیں ان سے وہ درخت اٹھا لیے گئے ہیں۔ بجلی کا بحران، بجلی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ اور دوسری بات، لوگوں کو پہلے ترغیب دی گئی کہ وہ سولر لگائیں۔ جب انہوں نے سولر لگانا شروع کیا اور بجلی حکومت کو دینی شروع کر دی، تاکہ حکومت کے جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے ہیں وہ اتنی بجلی پیدا نہیں کرتے، تو وہ بجلی ان تک پہنچے اور اس کے عوض وہ جو صارف ہے جس نے وہ بجلی دی ہے وابڈا کو، اس کے مطابق ان یونٹ کے مطابق پیسے ملے۔ تو پیسے تھے پہلے تو طے ہوئے تھے کہ 19 روپے یونٹ، اب یکمشت حکومت نے اس کو 9 روپے یونٹ کر دیا۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ سولر پینل جو تھے وہ پہلے بغیر ڈیوٹی کے آتے تھے، پھر سولر پینل پر ڈیوٹی لگانا شروع کر دی، پھر اس شعبے کو ٹیکس کرنا شروع کر دیا گیا۔ یوں بھی کوئی نئی صنعت آتی ہے تو اس کو کم از کم 5 سال کی ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسے شعبے میں بجلی کا شعبہ جس میں حکومت اپنی تمام تر توانائیوں کے باوجود وہ توانائی پیدا نہیں کر رہی، تو اس میں اگر لوگ حصہ دار ہو رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو فروغ دیا جائے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت سولر کے حوالے سے لوگوں کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔ دھوپ اور چھاؤں اس وطن کی، دنیا میں ہر رہنے والے کی، اپنے اپنے وطن کی، اس کی اپنی دھوپ اور چھاؤں ہے۔ اس دھوپ پر ٹیکس، اور پھر وہ جو طے کیا گیا کہ آپ بجلی پیدا کریں، وابڈا کو دیں، وابڈا اس کے عوض میں آپ جتنی بجلی رات کے اوقات میں یا جب سورج غروب ہو جاتا ہے آپ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بجلی آپ سے اتنے نرخ پہ لی جائے گی اور آپ کے پیسے برابر کیے جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس سے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، اور جو پینل کبھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں لگتے تھے 10 واٹ کے، اب 10 واٹ کا سسٹم جو ہے اس کے لیے 15-16 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے۔ حکومت حوصلہ افزائی نہیں کر رہی، حکومت حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔ اس وقت کون حکومت میں ہے کچھ پتہ نہیں، صرف نگران کا لفظ ایک ساتھ ہے، اور کچھ چہرے نظر آتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کا بحران، کبھی کوئی بحران کبھی کوئی بحران، کبھی آٹے کا بحران، اب چینی کا بحران۔ چینی کہاں چلی گئی؟ سمگل ہو گئی یا ہوڈنگ کر لی، ذخیرہ اندوزی ہو گئی؟ اس سلسلے میں کریک ڈاؤن تو شروع ہو گیا، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے
چینی کے کیس کے سلسلے میں اسٹے دیا ہوا ہے، اور اس اسٹے کو سال سے زیادہ، 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ اسٹے کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو، اور اسٹے دینے والا جج اس سے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ کبھی تفتیش ہونی چاہیے۔ کیا اس کے اثاثے بڑھے ہیں؟ اس کو کیا فوائد ملے ہیں یہ اسٹے دینے سے، اتنا لٹکانے سے؟ جب کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، عام آدمی پریشان ہے، اور عدالت اسٹے دے کر بیٹھ گئی ہے۔ عدالت کوئی بادشاہ ہے؟ عدالت کیا ہے؟ عدالت ایک اہلکار ہے جسے اللہ کے نظام کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، لٹکانے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہماری عدالتوں کا المیہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی وکیل کی محبت میں یا کسی کلائنٹ کی محبت میں یہ اسٹے دیتے ہیں۔ اسٹے کا کوئی مقصد بیان نہیں کرتے۔ اگر اسٹے کا مقصد بیان کریں، تسلی دیں، اسی بات کو لے لیں کہ چینی پر اسٹے کیوں دیا گیا ہے۔ آئے کوئی جج، وہ جج آ جائے جس نے یہ اسٹے دیا تھا، عدالت کا کوئی جج آ جائے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آ جائے، عمر عطا بندیار، بتائے کہ اسٹے کیوں دیا گیا چینی پہ، از خود نوٹس کیوں نہیں لے رہے اس میں؟ کیونکہ اب میں کیا کہوں اس سے، کہ بہت سے لوگوں کے سر سے چادر بھی گرتی ہے اور پیٹ بھی ننگے ہوتے ہیں۔ آج 6 ستمبر ہے۔ 1965 میں ایک اسکول گوئنگ بچہ تھا۔ ہم نے ہوا میں دشمن کے جہاز بھی دیکھے، بلیک آؤٹ بھی دیکھا، اور بلیک آؤٹ ہوتا تھا اس وقت کہ بالکل گھپ اندھیرا، اور جو گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ہوتے تھے ان پر یا کالے کاغذ باہر کی طرف سے لگا دیے جاتے تھے یا ان پر مٹی مل دی جاتی تھی، کیونکہ وہ چمک سے نظر آتا تھا۔ اس وقت یہ ریڈار کا سسٹم شاید اتنا زیادہ نہ ہو، کیونکہ اب تو جب آپ نے دیکھا کہ ایران عراق وار ہوئی ہے، یا ابھی جو امریکہ نے وہاں تباہی عراق میں کی ہے، وہ سب لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، ایک میزائل کہیں سے آتا ہے، وہ اپنے نشانے پر گرتا ہے اور تباہی۔ لیکن 1965 میں ایسا نہیں تھا۔ ایک جگہ یہاں راولپنڈی کے نواب میں ایک جگہ تھی، وہاں شادی کی تقریب ہو رہی تھی، تو ہندوستانی جہاز اس پر بم گرا کے چلے گئے راولپنڈی کے قریب۔ تو یہ میرے ہوش کی باتیں ہیں۔ گھروں کے باہر ٹرنچز، خندقیں کھد جاتی تھیں، اور ان خندقوں میں جب سائرن بجتا تھا چلے جاتے تھے۔ لیکن وہ شیر جوان جو سرحد پر اور ہواؤں میں، مجھے آج ایم عالم صاحب یاد آ رہے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہ وہ ڈاگ فائٹ جو لاہور کی فضا میں ہوئی، اور لاہور، یہ آپ کو پتہ ہے، وہ نیچے سے او مار نعرے لگا رہے تھے۔ قوم کا جوش اور جذبہ بہت تھا کہ کس دشمن نے ہمیں للکارا ہے۔ اور چونڈا جو شرمن ٹینکوں کا قبرستان بنا، اخنور تک چلے گئے ہمارے فوجی، ہمارے جوان اور افسر سب نے قربانیاں دی تھیں۔ آج ہم ان کے ممنون احسان ہیں، آج ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ 6 ستمبر سے آگے ہے اپنا مقام، 6 ستمبر سے آگے ہے اپنا مقام، ہم سحر خیز ہیں، ہم سے لرزاں ہیں شام۔ آئیے اب کچھ عالمی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امریکہ صاحب بہادر نے حکم دیا شمالی کوریا کو کہ بھائی یہ جو آپ اسلحے کی ڈیل کرنے جا رہے ہیں روس سے، اس سے باز آ جائیں۔ منع کر دیا، حکم دے دیا۔ شمالی کوریا کے جو سربراہ ہیں وہ تو کسی کے نہیں سنتے، وہ ریل کے ذریعے روس جا رہے ہیں، اور اسلحے کے سلسلے میں وہ وہاں معاہدے کریں گے۔
اب اسلحہ لیں گے بھی، اسلحہ دیں گے بھی، کیونکہ جو میزائل ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ بین البر اعظمی میزائل تک ان کے پاس موجود ہے، جو وہاں سے بیٹھ کر وہ امریکہ یا کسی اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ صاحب بہادر جو ہے وہ بھی اس وہم میں ہے کہ دنیا میں اکیلا بادشاہ ہوں۔ دنیا کا بادشاہ اللہ ہے، اور اس کے بعد دنیا میں جو طاقتیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے ایک ایسی وہ معاشی پالیسی بنائی، سب کو ڈالر کے پیچھے لگا دیا، اور کرنسی جو ہے اس کو اوپر نیچے کرنے کا دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ جس ملک کو کمزور کرنا ہے اس کو قرض دیتے تھے، اور وہ نہیں لیتا تھا اس کو اور قرض دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب اس سے پیسے واپس مانگتے تھے تو وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اسی طرح اب آپ کے سامنے دنیا کی ایک کرنسی اور سامنے آ رہی ہے، اور وہ چین اور کچھ اور ممالک مل کر رہے ہیں۔ یہ کرنسی ڈالر کی جگہ لے پائے گی یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن ایک موو شروع ہو گئی ہے، اور جس کے بارے میں امریکہ کو کان ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے مال کے بدلے مال کی تجارت بھی شروع کر دی، جہاں جہاں ڈالر کی پابندیاں ہیں، اور مقامی کرنسی میں بھی کاروبار اور تجارت شروع کر دی ہے۔ تو یہ ایک بدلتا ایک نظام سامنے نظر آ رہا ہے معیشت کا۔ اب سعودی عرب تیل کی پیداوار میں یومیہ 10 لاکھ بیرل کی کمی کرے گا، اور یہ سلسلہ مزید 3 سال اس سے پہلے بھی کمی کی تھی، لیکن اس میں توسیع کر دی ہے، اور یہ اب دسمبر تک چلے گا کہ ہر روز 10 لاکھ بیرل کم پیداوار ہوگی۔ 90 لاکھ بیرل پیداوار ہوگی روز کی، اس میں سے 10 لاکھ جو ہے وہ کم کر دیے جائیں گے۔ تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ اس کا اثر عالمی منڈی پہ پڑے گا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی۔ جب تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو پھر دوسری کموڈیٹیز کی چیزیں بھی اوپر جاتی ہیں، کیونکہ یہ مدر انڈسٹری ہے، اور تیل کے ساتھ سونا اور دیگر چیزیں بھی یہ بھی اوپر چلی جاتی ہیں۔ تو پہلے ہی دنیا کے حالات اتنے خراب ہیں، اب یہ سلسلہ بتایا گیا کہ یہ رضاکارانہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال یہ رضاکارانہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی اگر پروب کیا جائے تو سارے سلسلہ جا کر وہ انکل سام تک نکلے گا۔ کیسے لگی آج کی باتیں ضرور بتائیے گا، اور دوستوں کو شیئر کیجیے گا اگر پسند آیا، اپنی رائے دیجیے گا۔ سبسکرائب آپ نے کر لیا ہوگا اب تک، جنہوں نے کر لیا ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ اب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔